ہارون صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے، کئی دن گزر گئے، کچھ خبر ہی دیجئے، کوئی بڑی خبر ہی دے دیجئے۔ خبریں تو بہت ہیں، ویسے یہ خیال آتا ہے کہ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے۔ خبریں تو بہت دے سکتے ہیں مگر کیا کریں، بظاہر جو فیصلے لگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جو کچھ فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چیف صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں۔ یہ بھی ہیں کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ بھی کہ الیکشن جلد نہیں ہوگا، الیکشن ملتوی ہوگا۔ ان پہ تو بہت سارے سوالات ہیں ہارون صاحب، الیکشن کیسے ملتوی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو گئے کتنا عرصہ ملتوی رہیں گے؟ کیسے ملتوی کریں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عمران خان کے خلاف کتنے مقدمے ہیں؟ دہشت گردی، توہین عدالت، توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ، بیٹی کا گوشواروں میں ذکر نہیں کیا، اب ایک اور نیا مقدمہ ہے 144 کی وائلیشن کا۔ اس طرح کے مقدمے کبھی سیاسی لیڈروں پہ قائم نہیں ہوئے، تو ہر طرف سے انہیں گھیرا جائے گا۔ ایک یہ پلان یہ بھی ہے کہ جمعرات کو انہیں گرفتار کر لیا جائے، وہ عدالت میں جب پیش ہوں۔ کہہ نہیں سکتا میں، انہیں جلسوں سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سچویشن جتنی پلاننگ ہوتی ہے اتنی خراب ہوتی جاتی ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے۔ آج جو طوفان اٹھا ہے ساری دنیا میں، صرف بھارت میں خوشی منائی جا رہی ہے، برطانیہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، امریکہ میں، فرانس میں، ہر جگہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا مقدمہ ہے دہشت گردی کا۔ لیکن دہشت گردی کا مقدمہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس کے نمائندے نے بیان دیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے گا اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے گا۔ یہ وہی ترجمان ہے جنہوں نے پاکستان میں کشمیر کے حق میں بیان دیا تھا، کشمیر کی آزادی کے حق میں، کشمیری عوام کے حق میں کہہ سکتے ہیں، اور ان پہ انڈیا میں بڑی نکتہ چینی ہوئی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا احترام، یہ ان کے ایما پر، سیکرٹری جنرل کے ایما پر دیا ہے۔ ادھر اپنا امارات کی حکومت جو ہے وہ بعض اداروں سے گفتگو کر رہی ہے۔ اچھا، تو دنیا بھر میں وویلا کا، نوم چومسکی کا کل آپ کو بتایا تھا، اور بہت سے آرٹسٹ اور بہت سے وکلاء اور بہت سے دانشور اور جو سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ الگ شور مچا رہی ہیں۔ دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے، جس کی وجہ سے کیس تو ان کا کمزور ہو گیا۔ اب یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پلان یہ ہے کہ ایک آدھ مقدمے میں جس میں کوئی شواہد فراہم کیے جا سکیں یا بس چلے تو ان کو نااہل کر دیا جائے، اور باقی میں سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، ویسے حکومت جو بھی حربے اپناتی ہے ہارون صاحب، وہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ دہشت گردی کے مقدمے کی تفصیل آپ نے دی ہے، جلسوں سے خوف زدہ ہیں یا خان صاحب کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں؟ جلسہ بھی تو ہو رہے ہیں کہ ہری پور میں بھی کل جلسہ ہے۔ تو وہ ایک ہی بات ہے، وہ جلسے خان کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ انہی جلسوں میں تو ایک قیامت ڈھائی ہے، یعنی وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ F9 پارک میں کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوا۔ وہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں، کل ہری پور میں ان کا جلسہ ہے، اور میرا یہ خیال ہے جیسے پہلے میں نے کہا تھا لاہور والے جلسے کے معاملے میں کہ خلقت ٹوٹ کے آئے گی، بہت بڑا جلسہ ہوگا، ایسا ہوگا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ انہی جلسوں سے تو وہ خوف زدہ ہیں، اسی لیے الیکشن نہیں چاہتی پی ٹی ایم۔ ٹھیک ہے، اور منصوبہ یہ ہے، دیکھیے امریکی کیا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ دیکھو انہوں نے کہا میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہتا مگر مجبوری تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ خراب کرنے کا کہا کسی نے تھا بھائی؟ ان سے کوئی پوچھے، دوست ممالک سے بڑا حمزہ صاحب بھی یہی کہتے رہے۔ شہباز شریف نے کمال کیا ہے، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا، اپنے اور صاحبزادے کے مقدمے ٹھپ کرا دیے۔ درست، نواز شریف کے مقدمات وہیں کے وہیں ہیں، اب وہ بحال تو نہیں ہو سکتے۔ کہاں سے 2/3 میجارٹی آئے گی؟ کیسے آئین میں ترمیم ہوگی کہ نواز شریف صاحب سیاست میں حصہ لے سکیں؟ میرا خیال ہے وہ آ ہی نہیں سکتے۔ اچھا یہ خبر یہ رہ گئی تھی، نواز شریف نہیں آ رہے مستقبل قریب میں، کوئی دور دور تک امکان نہیں۔ تو کیا شہباز شریف صاحب بھی لیڈ کریں گے اور آئندہ باری ان کی رہے گی وزیر اعظم کے عہدے پر؟ تو ظاہر ہے شہباز شریف لیڈ کرے۔ وہ تعویذ کام آ گیا جو 10,000 روپے کا انہوں نے لیا تھا۔ تو چلیے صبر کا پھل میٹھا مل گیا شہباز شریف صاحب کو ہارون صاحب۔
ہاں بڑا میں بہت. ٹھیک ہے. اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا میٹھا کتنا ہے اور کڑوا کتنا ہے, اس لیے کہ پارٹی میں تقسیم ہوگی. آپ جاوید لطیف اگر آپ کے خیال میں خاموش رہیں گے اور جو دوسرے ان کے لوگ ہیں وہ شور مچائیں گے, شہباز شریف کو آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ ایک لحاظ سے تو شیخ صاحب کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. نون اور شین, نون میں سے شین تو نکل آئی ایک لحاظ سے. تو باقاعدہ اعلان کب ہوگا اس کا ہارون صاحب؟ اعلان نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا, اعلان نہیں ہوتا. اتنی تفصیل بھی کوئی نہیں بیان کرے گا جو میں نے بیان کر دیا ہے. تفصیل نہ پوچھ, ہیں اشارے کافی, یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. صحیح. آپ نے امریکہ کی ہارون صاحب بات کی ہے. امریکہ کے جو محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس ہیں, ان سے بھی ایک صحافی نے سوال کیا کہ دہشت گردی کے مقدمے کے اوپر, کہ خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہوا ہے, تو عناصر یہ کہتے ہیں کہ شاید امریکہ اس میں انوالو ہے, مگر انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا یہ پاکستان کے قانون اور عدلیہ کا معاملہ ہے, اس میں امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لا تعلقی کا اظہار کریں گے کیا وہ آپ کے خیال میں انہیں یہ کہنے چاہیے کہ جی ہاں ہماری کنسنٹ شامل ہے؟ ناخوش تو بہت ہے خان صاحب سے. دیکھیے ڈائلما کیا ہے, ڈائلما یہ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. دیکھیے اسیسمنٹ کیا تھی کہ جی بہت اس کی مقبولیت برائے نام رہ گئی ہے, کوئی اس کے لیے سڑک پہ نہیں نکلے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کتا بھی نہیں نکلے گا, انسان تو رہا ایک طرف, کوئی کتا بھی نہیں آئے گا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوئی وہ ایک ہنگامہ ایک برپا ہوگا, اور ایسا ہنگامہ, کوئی اپیل تو نہیں کی تھی اس رات 9 اپریل کو, کسی نے کوئی اپیل نہیں کی تھی. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. وہ خان صاحب نے خود مجھے کہا کہ میں تو گھر بیٹھا ہوا تھا بیگم کے ساتھ, اور میں نے سوچا چلو طویل عرصے کے بعد کوئی چھٹی ملی ہے, کچھ راحت ہوگی, کچھ فراغت ہوگی, کچھ سوچنے کا موقع ملے گا. جان چھوٹی, یہ میری زندگی کا بدترین تو نہیں کہا مشکل ترین وقت تھا. تو اتنے میں خبریں آنے لگیں کہ جو لوگ نکل پڑے ہیں. پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. اب لوگ اتنا کمٹ کر گئے ہیں کہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. یعنی وہ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ کیا خدا کو جواب دو گے. کہیں ایک تقریر کلپ میں نے دیکھا ہے, وہ اللہ کے رسول کے سامنے ان کی موجودگی میں کیا کہو کہ تم نے اپنے ضمیر بیچے ہیں اور تم نے ہماری ماں اور بچیوں کو رلایا ہے. تو اس پہ عورتیں داڑے مار مار کر رو رہی ہیں. تو یہ تو کسی کے سان گمان میں بھی نہیں تھا. ایک بنیادی بات ہے کہ جب لوگ کسی سے اس طرح والہانہ محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. پھر وہ ان کا یعنی ایک گہری جذباتیت اس سے جنم لیتی ہے, ایک اٹوٹ وابستگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ عشق کا سا معاملہ ہے, کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. اب اس ڈائلما سے کیسے یہ نمٹیں گے, کیسے گرفتار کریں گے, کیسے اس کی مقبولیت کم کریں گے, یہ تو نسخہ کسی کے پاس ہے نہیں, کنفیوژن ہے. لیکن فیصلہ ابھی تک یہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے. اپنے موقف کی دلدل میں پھنس چکے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. ابھی جو یہ نسخہ استعمال کر رہی ہے موجودہ حکومت ہارون صاحب, کے الیکشن کا التوا صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے گھیر لیا جائے, اس میں ملک کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ ملک کا نقصان ہی نقصان ہے. آپ غور نہیں کر رہے ملک میں ہو کیا رہا ہے. 700 ارب روپے کم از کم نقصان ہے سیلاب سے, میرا خیال ہے بڑھے گا. کپاس کی 80% سے زیادہ فصل سندھ میں تباہ ہو گئی. سب سے زیادہ اس موسم میں سندھ میں فصل ہوتی ہے, کپاس ہوتی ہی زیادہ سندھ میں, اس لیے کہ گرمی زیادہ پڑتی ہے. کپاس کو کھجور تباہ ہو گئی بالکل. آج میرے ایک دوست ہیں خیرپور کے رہنے والے ہیں, انہوں نے کہا میں تو کھجوریں بانٹا کرتا تھا, اس وقت میرے پاس 1 کلو کھجوریں. آم کی فصل اس سے پہلے تباہ ہو گئی, رائی کی فصل تباہ ہو گئی, اور جناب آم کو تو پہلے ہی نقصان پہنچا تھا. مرچ کی فصل تباہ ہو گئی.